آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غازی اور ناظر جانتے ہوئے گنبد خضرا کا تصور باندھتے ہوئے جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی پڑھیے. گرمی تو ہے اب آپ کے اوپر ہے، چاہے آہستہ آواز نکالیں یا بلند آواز نکالیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مئی جون کی گرمی ویسے ہی بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس 2024 کے سال کی گرمی مئی جون کی اس نے تو آنکڑے ہی پار کر دیے ہیں. ریکارڈ توڑ گرمی کا نام اسے دیا گیا ہے. لیکن ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ چاہے سخت سردی آ جائے یا کڑاکے کی گرمی آ جائے، چلچلاتی دھوپ ہو، اے سی بھی جواب دے رہی ہو، کولر بھی معافیا مانگ رہے ہوں کہ ہم تمہیں اب وہ ہوا نہیں دے سکتے جو تم چاہتے ہو، اس کے باوجود مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. ہمارے یہاں کچھ لوگ بے پندے کی روٹی کی طرح ہوتے ہیں، گرمی آ جائے تو کہتے ہیں مجھے تو سردی بہت پسند ہے. پیشانی سے پسینہ بہ رہا ہے، پورے جسم میں پسینہ ہی پسینہ ہے. سردی کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے تو سردی بہت پسند ہے، مجھے گرمی اچھی نہیں لگتی. اور سردی آ جائے کڑاکے کی تو کہتے ہیں مجھے تو گرمی بہت پسند ہے. اور پتہ ہے میں اللہ کرے میرا بھی یہ وجدان ہو اور آپ سب کا ہو اور ہر مومن کامل کا تو ہے ہی کہ سخت سردی ہو جائے یا کڑاکے کی سردی ہو جائے یا سخت گرمی ہو جائے، دونوں موسم ہی اللہ کی طرف سے ہیں. گرمی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. سردی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اور اس کے اندر بھی ہمارے لیے کتنے سارے فائدے پوشیدہ ہیں. اگر ہم وہ فائدے جان لیں جس پر باقاعدہ سائنس نے ریسرچ کیا اور آؤٹ پٹ نکال کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، مسلمان کا سر سجدے میں چلا جاتا ہے اور وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت چھٹلاؤ گے. آج میرا موضوع یہی ہے، گرمی سے حفاظت. گرمی بہت خطرناک ہو رہی ہے، اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں. ہم چونکہ ٹیچر ہیں، مدرس ہیں، اور ہمارے جامعۃ المدینہ میں بھی اب 8 سے باقاعدہ مجلس کی طرف سے رول آ گئے ہیں، کچھ قوانین جاری کر دیے گئے ہیں گرمی کے حوالے سے. اور کل 25 مئی سے لے کر کے 30 جون تک 30 جون تک کے لیے کچھ آسانیاں فراہم کر دی گئی ہیں تاکہ ہمارے بچے جو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہوں. تو انشاءاللہ میں آپ کے حوالے سے آج میں آپ حضرات کے سامنے گرمی کے تعلق سے کچھ بہترین معلومات پیش کروں گا، اور ہم اپنے آپ کو گرمی کے مضر اثرات سے کس طرح بچا سکتے ہیں. گرمی میں ہمیں کون کون سے پھل فروٹ کھانے چاہیے جس سے ہم صحت مند رہیں، کون سی دعائیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے. 3 وظیفے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اگر وہ پڑھ لیں گرمی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گرمی کی ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے گا. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا، گرمی اور سردی ان دونوں میں جہنم کی یاد ہے. حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مالک، میرے بعض حصوں نے کھا لیا ہے. جب اس نے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی گئی. سانس لیتا ہے جہنم تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سخت گرمی اس کی گرم سانس سے، سخت سردی اس کی ٹھنڈی سانس سے. اور ہوتا کیسے ہی مفسر قرآن حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب جہنم اوپر کی طرف سانس کھینچتا ہے، اوپر کی طرف، تو دنیا میں عموماً سردی کا زور ہوتا ہے، اور جب جہنم نیچے کی طرف سانس چھوڑتا ہے
تو دنیا میں عموماً سخت گرمی کا زور ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی, آپ حضرات نے اب تک نہ پڑھی ہو تب ضرور پڑھیں, میں کہتا ہوں روزانہ پڑھیں, جب تک سخت گرمی ہو تب تک پڑھیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. آج کیسی سخت گرمی ہے, اللہم اجرنی من حر جہنم, اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا. تو اللہ پاک جہنم سے فرماتا ہے دیکھ میرا بندہ تیری گرمی سے میری پناہ چاہتا ہے, میں تجھے گواہ کر کے کہتا ہوں میں نے اپنے اس بندے کو تیری گرمی سے پناہ عطا کر دی. آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. آج کیسی سخت سردی ہے, اللہم اجرنی من زمہریر جہنم, اے اللہ مجھے جہنم کے زمہریر سے بچا. تو اللہ پاک جہنم سے ارشاد فرماتا ہے دیکھ میرا بندہ تیری زمہریر سے میری پناہ مانگتا ہے, میں تجھے گواہ کر کے کہتا ہوں میں نے اس بندے کو تیری زمہریر سے پناہ عطا فرمائی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ یہ زمہریر کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم میں ایک خوفناک گڑھا ہے, ایسا خوفناک گڑھا جب اس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو چونکہ اس گڑھے کے اندر سخت سردی کا عذاب اللہ نے رکھا ہے, جب کافر کو اس میں پھینکا جائے گا نیچے جاتے جاتے اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے سخت سردی کی وجہ سے, جہاں اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا سخت گرمی ہو یا سخت سردی ان دونوں میں جہنم کی یاد ہے, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگیں اور دعا کرتے رہے کہ مولا کریم ہمیں دنیا کی گرمی میں بھی امان عطا فرما, قبر کی گرمی سے بھی امان عطا فرما, حشر کی گرمی سے بھی امان عطا فرما. بلکہ آؤ میرے ذہن میں بات آگے بڑی پیاری روایت آئی ہے, جب آئی نا حشر کی گرمی کی بات تو آئی میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم سب چاہتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حشر کی خوفناک پیاس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. تو ایک روایت بڑی پیاری ہے, آج میں نے پڑھی ہے, سنیے گا ذرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا موسیٰ کیا تم حشر کی پیاس سے امن میں رہنا چاہتے ہو, حشر کی پیاس سے بچنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ہاں میرے مولا میں بچنا چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے فرمایا فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اے موسیٰ میرے حبیب علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. اگر تم میرے حبیب علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھو گے تو میں تمہیں حشر کی پیاس سے محفوظ کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ذریعے بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ فارمولہ دے دیا گیا. اگر ہم حشر کی پیاس سے بچنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کر دے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور والے ہاتھوں سے ہم غلاموں کو جام کوثر بھر بھر کے پلائیں, فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ, تو اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود پڑھنے والے بن جاؤ. آئیے ہم سب بچن کے ایک بار کریم آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا محمد. تو آپ حضرات نے یہ سماعت فرما دیا کہ سردی اور گرمی یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور ان دونوں میں جہنم کی یاد ہے. تو ہمیں اس حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے اور خصوصیت کے ساتھ ابھی جو میں نے آپ کو دعا پڑھ کر کے بتائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام کے ذریعے سے پوری امت کو عطا فرمائی, وہ کیا ہے پھر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کیا کہیں گے آپ جب سخت سردی ہو جائے؟ لا الہ الا اللہ. آج کیسی سخت گرمی ہے, اللہم اجرنی من حر جہنم, اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا. تو اللہ پاک جہنم سے فرمائے گا دیکھ میرا بندہ تیری گرمی سے میری پناہ چاہتا ہے, تو میں تجھے گواہ کر کے کہتا ہوں میں نے اپنے اس بندے کو تیری گرمی سے پناہ عطا فرمایا. اب میں آپ حضرات کے سامنے گرمی کے حوالے سے کچھ بہترین معلومات لایا ہوں, اس کو آپ سماعت فرما دیں. گرمی سخت گرمی لگ جائے تو ہیٹ اسٹروک, لو لگ گئی, کیسے پتہ چلے گا لو لگ گئی؟ اس کی کچھ علامتیں ہیں. اور جب لو لگ جائے اللہ نہ کرے کسی کو تو ہمیں اس وقت کیا اقدامات کرنے چاہیے, کیا کام کرنے چاہیے, وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اور یہ معلومات میں اس نیت سے لے کر کے آیا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں اور آپ کے ذریعے دوسرے مسلمانوں تک یہ سندیش پہنچے اور ہم گرمی میں صحت مند رہنے کی کوشش کریں تاکہ لو سے بچے, گرمی میں ہونے والی بیماریوں سے بچے اور بچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت مزید دل کھول کے کرنے میں کامیاب ہو جائے. اوکے.
इंशाअल्लाह हम इस पर अमल करेंगे। और ये मैं अपनी तरफ से मालूमात, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे पीर व मुर्शिद क़िबला अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहु अलैहि की किताब से लिया है। आप हज़रात को याद होगा, आप यूट्यूब पे जाएँ, हुसैनी चैनल जयपुर पर मेरा 8वां बयान मौजूद है। जब मैंने सख्त सर्दी में, गालिबन जनवरी में किया था या दिसंबर में किया था, मैं भूल रहा हूँ, उस वक्त मैंने आप हज़रात के सामने सर्दी के फ़वाइद और सर्दी में हमें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए, सर्दी में कौन कौन से फ्रूट इस्तेमाल करने चाहिए, और सर्दी में हमें जो बीमारियां हो सकती हैं उनसे किस तरह बचा जाए, और अगर अल्लाह ना करे वो किसी को हो गई बीमारी तो उससे कैसे जान छुड़ाई जाए। ये बहुत प्यारी मालूमात अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके सामने अर्ज़ की थी, और वो मैंने अपनी तरफ से नहीं की थी बल्कि मेरे पीर व मुर्शिद क़िबला अमीर अहले सुन्नत की किताब से अर्ज़ की थी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के कलम में अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई और वो तासीर अता फरमाई है। आप कोई सा भी इशू उठा लें, कोई सा भी टॉपिक ले लें, कोई सा मौजू ले लें, अमीर अहले सुन्नत के कलम की नोक से निकले हुए हर मौजू पर आपको किताबें मिल जाएंगी। आज दुनिया बात करते हैं हुकूक निस्वा पर, औरतों को पर्दे में क्यों रखा जाता है, औरतों को इनका हक क्यों नहीं दिया जाता। अरे दूसरे धर्मों के लोगों से जाके पूछो, उनके यहाँ औरतों की क्या हुकूक है, 0/0 कुछ भी नहीं है। मज़हब इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो औरतों के हुकूक की बात करता है, उनके पर्दे की रियायत के हवाले से जो इस्लाम ने, हमारे दीन ने, अल्लाह की शरीयत ने जो फ़वाइद बयान फरमाए हैं। बड़ी प्यारी किताब है अमीर अहले सुन्नत की, आप डाउनलोड कर लें उसको, पर्दे के बारे में सवाल जवाब। इसी तरीके से हमारे मुंह से जो आए दिन शब्द निकल जाते हैं अल्लाह के लिए, और जो लोग बातें करते हैं जिसे अल्लाह को ऊपर वाला कहना, अल्लाह को अल्लाह मियाँ कहना, ये जायज़ नहीं है। तो क्यों जायज़ नहीं है, और इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कुरान के बारे में, जन्नत के बारे में, जिन्नात के बारे में, फरिश्तों के बारे में, क़यामत के बारे में, मौत के बाद वापस उठाए जाने के बारे में, तकदीर के बारे में, अल्लाह के नबियों के बारे में, वगैरह 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 बहुत सारी बातें। अगर आप आसान भाषा में जानना चाहें, इस मौजू पर लिखी हुई उलमा इस बात का इतराफ़ करते हैं, इस टॉपिक पर लिखी हुई इतनी मोटी किताब 692 सफ़ात है उस किताब के, 692, इतनी प्यारी किताब उर्दू ज़बान में अब तक नहीं आई इस दुनिया में। ये अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद किताब है जिसमें इतने प्यारे प्यारे मौज़ूआत शामिल किए गए। आपने देखा होगा लोग कहते हैं अरे मैं पेट पूजा कर लो यार, मतलब खाना खा लो, पेट पूजा। तो पेट पूजा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना कैसा। आप किसी गैर मुस्लिम की दुकान पे गए, फॉर एग्जांपल किराना स्टोर की दुकान पर, भैया 1 किलो आटा देना, उसने बोला मैं पूजा करके आ रहा हूँ। अब आप इम्तिहान में ध्यान रखना, अगर आपने यूँ कह दिया हाँ ठीक है, गए काम से, क्योंकि गैर खुदा की इबादत किए जाने पर आपने ओके कर दिया, समझ रहे हो बात, आपने हाँ कर दी। गैर खुदा की इबादत करना ये भी शिर्क है, और उसकी कोई हाँ में हाँ मिला दे ये भी शिर्क है। इस तरह की बड़ी प्यारी प्यारी, अब उस वक्त क्या कहेंगे आप, उस वक्त क्या कहेंगे आप, तो बाकायदा उसका तरीका भी किताब में लिखा हुआ है, कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब। तो मैं रियाज कर रहा था, ये जो मैं मालूमात आपके साथ बयान कर रहा हूँ ना गर्मी के ताल्लुक से, ये अमीर अहले सुन्नत की किताब मेरे पास PDF में मौजूद है, इंशाअल्लाह इससे अर्ज़ करूँगा। बड़ी बेहतरीन मालूमात और आपको कई बातें पहली बार जानने को मिलेगी, तो अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह ध्यान से सुनिएगा और इन बातों पर अमल भी कीजिएगा। और इस दौरान इंशाअल्लाह मैं गर्मी के हवाले से 3 विर्द भी बताऊँगा। अभी एक दुआ बताई मैंने, वो पढ़नी है, 3 विर्द इंशाअल्लाह। एक तो है या मजीद हूँ, एक है या माजिद हूँ, और भी इंशाअल्लाह एक इसमें मैं अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले समात फरमाएं, हीट स्ट्रोक या लू लगने की 12 निशानियाँ। आपको पता चल जाए कि यार मुझे लू लग गई या मेरे भाई को लू लग गई, तो कैसे पता चलेगा, सुनिए। इसकी 12 निशानियाँ हैं। वो 12 निशानियाँ कौन सी हैं, सुनिए। सर दर्द, चक्कर आना या सर घूमना, सख्त प्यास लगना, कमजोरी और पट्ठों यानी मसल्स में खिंचाव, जिल्द स्किन पर सुर्खी और खुश्की आना, अचानक तेज बुखार चढ़ना, उल्टी और मतली आना, बेहोशी या झटके आना, नक्सीर फूटना यानी नाक से खून बहना, लंबी और बड़ी बड़ी सांसें शुरू हो जाना, बीपी एकदम लो हो जाना, गुरूदगी यानी नींद तारी होना। ये कुछ अलामतें हैं जो आपको वार्निंग देंगी कि आपको लू लग गई, ठीक है ना। तो ये जानकारी मिल गई कि भाई ये अलामतें हैं जिनसे भी पता चलेगा अल्लाह न करे कि लू लग गई हो, सख्त गर्मी लग गई हो। अब करना क्या भाई, अल्लाह न करे किसी को ऐसा हो गया तो इलाज समाज फरमाएं, जिसे गर्मी या लू लग गई हो उसको पानी और नीमकोल पिलाइए, फ़ौरन ठंडी जगह मुंतकिल कर दीजिए, गैर ज़रूरी कपड़े उतार दीजिए, बगैर तकिए के लिटाकर टांगों को किसी चीज़ के सहारे थोड़ा सा बुलंद कर दीजिए, बर्फ़ या ठंडे पानी की पट्टियाँ खुसूसन पीठ, बगल
گردن اور رانوں پر رکھیے. ٹھنڈے پانی سے بھیگا ہوا تولیہ بدن پر نرمی کے ساتھ رگڑیے. جلدی اسپتال لے جائیے. یہ چند اس کے علاج بتائے گئے ہیں. شدت کی گرمی سب سے زیادہ کن کے لیے خطرناک ہے؟ بچے، بوڑھے، بے گھر افراد، سورج کی تپش میں مزدوری کرنے والے لوگ، اسی طریقے سے لمبے عرصے سے کسی بیماری میں مبتلا ہوں یا جو لمبے عرصے تک دل یا سانس کے مریض رہے ہوں، اسی طریقے سے پرندے اور جانور، ان کے لیے سخت گرمی بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں اپنا بھی اور ان کا بھی خاص طور سے خیال رکھنا ہے. آگے سماعت فرمائیں. شدت پیاس کے 3 روحانی علاج کی سماعت فرمائیں. جسے میں نے عرض کیا تھا نا، چونکہ گرمی میں پیاس بھی بڑی سخت لگتی ہے اور لگتی بھی ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ اس میں بات بھی آئے گی کہ ہمیں روزانہ سخت گرمی میں خاص طور سے 12 سے 15 گلاس پانی روزانہ پینا چاہیے. یہ تو نارمل ہے. اور جو بندہ ایسا کام کرتا ہے کہ پسینے زیادہ بہتے تو اس کو تعداد اور بڑھا دینی چاہیے. 17 گلاس کر دے، 18 گلاس کر دے، کوئی نہیں ہے. تو 3 روحانی علاج سماعت فرمائیں. نمبر 1، بعد نماز فجر کی نماز کے بعد اعوذ اور بسم اللہ کے ساتھ صرف ایک بار سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیجیے. انشاءاللہ پیاس کی شدت سے حفاظت ہوگی. دوسرا بھی سماعت فرمائیں. یا مجید، گرمیوں میں وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیے، انشاءاللہ پیاس سے امن رہے گا. جیسے آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کا کام ایسا کہ دھوپ میں نکلنا پڑتا ہے تو آپ یا مجید اللہ پاک کا یہ نام ہے، اس کا آپ ورد کرتے رہیں. تیسرا ورد ہے یا ماجد، 10 مرتبہ 10 ٹائم 10 مرتبہ پڑھ کر لیمبو پانی وغیرہ پر دم کر کے گرمی کے موسم میں پئیں گے، انشاءاللہ بیماری سے حفاظت ہوگی. جیسے ناریل پانی آپ پی رہے ہیں یا کوئی شربت بنا کے آپ پی رہے ہیں یا لیمبو پانی پی رہے ہیں تو 10 مرتبہ یا ماجدو 10 مرتبہ پڑھیں. اور آخر کم سے کم ایک بار درود شریف اور پڑھ کے دم کر دیں، بسم اللہ پڑھ کے پی لیں. انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا؟ بیماری سے حفاظت ہوگی. اب سماعت فرمائیں مزید لو سے حفاظت کے 6 گھریلو علاج. اللہ ہم سب کو لو سے محفوظ فرمائے، سخت گرمی کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، اور بالخصوص دنیا کی گرمی کے ساتھ ساتھ قبر و حشر کی گرمی سے محفوظ فرمائے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، لو سے حفاظت کے 6 گھریلو علاج سماعت فرمائیں. دھوپ میں نکلنے سے پہلے کچی پیاز گھس کر ناخنوں پر لگا لیجیے. مگر ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، کچی پیاز کی یا کسی بھی طرح کی بدبو کی حالت میں مسجد کا داخلہ حرام ہے. اب ظہر کی نماز میں تو آپ کو نکلنا ہی ہے مسجد کے لیے، خطرناک گرمی، دھوپ بھی نکلی ہوئی. اب آپ چاہیں کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں تو امام صاحب نے جمعہ میں بتایا تھا کہ جب نکلنے لگو تو پیاز گھس کر کے ناخنوں پہ لگا لو، تو لگا دیتا ہوں. بھائی جان پلیز رک جائیے 1 منٹ کے لیے، وہ لگائیے جب آفس جائیں، جب آپ لگائیے کسی کام سے باہر نکلیں. مسجد آنے کے لیے وہ مت لگائیے، کیونکہ اس میں ہوتی ہے اسمیل، بدبو، اور بدبو کے ساتھ مسجد میں داخلہ حرام ہو جاتا ہے. پبلک مسجد میں جب ہوتی ہے ثواب کماتی ہے، اور آپ اس حالت میں مسجد میں آئیں گے تو ثواب نہیں کمائیں گے، الٹا گناہ کمائیں گے. اس لیے بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں، گرمی کی وجہ سے چونکہ ہمارے شریر سے پسینہ بہت بہتا ہے، اور ہمارے کئی اسلامی بھائی چونکہ محنت مزدوری والا کام کرتے ہیں، اور محنت مزدوری والے کام میں کرتے کرتے سخت گرمی کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں. نماز کا وقت تشریف لاتا ہے تو وہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو نمازی ان سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اگر جماعت کے بعد وہ کسی کے پاس کھڑے ہو گئے، اس کا جینا آرام ہو جائے گا، نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے بدن سے نکلنے والی وہ خطرناک بدبو اس بیچارے کو ڈھنگ سے سانس نہیں لینے دے گی. گزارش ہے تمام اسلامی بھائیوں سے، عادت بنائیے، روزانہ کم سے کم 1 بار نہائیے. اللہ توفیق دے تو 2 بار نہائیے گرمیوں میں، تو ورنہ کم سے کم 1 بار نہائیے، ضرور نہائیے، تاکہ آپ کے جسم کی جو اسمیل ہو، بدبو ہو، وہ ختم ہو. اس بات کا خاص طور سے دھیان، اور بالخصوص جو مسجد میں آنے لگے تو برائے کرم اس بات کا خاص طور سے دھیان رہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو ہم جا رہے ہو ثواب کمانے کے لیے، واپس پلٹے گناہ کما کر. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. مزید سوال فرمائیں. لو سے حفاظت کے 6 گھریلو علاج. ایک تو ہو گیا، آگے دیکھیے. کچے آم یعنی کیری کا لیپ بنا کر پاؤں کے تلووں پر مالش کیجیے. تیسرا، تقریباً 250 گرام بیسن 10 گرام کا تقریباً 250 گرام بیسن میں 10 گرام کافور شامل کر کے پانی میں گھول کر بدن پر لگانے سے ٹھنڈک ملتی ہے اور گرمی والے دانے بھی نہیں ہوتے. اگر کافور شامل نہ کرے تو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، مگر کم فائدہ ہوگا. ٹماٹر کی چٹنی یا ناریل کھائیے. سخت گرمی کی ہولناکی سے اور لو سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی. گرمیوں میں کھانا کھانے کے بعد گڑ کھانے سے
لو نہیں لگتی. دھوپ سے آنے کے بعد پیاز کا تھوڑا سا رس شہد میں ملا کر چاٹنے سے لو کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو چند ٹپس بتائے ہیں کہ آپ سخت گرمی کی ہولناکی سے اور ساتھ ساتھ لو سے محفوظ رہ سکتے ہیں. کھانے میں ٹھنڈے مسالے استعمال کیجیے گرمی میں. گرمیوں میں گرم تاثیر والے مسالے کے بجائے ٹھنڈے یعنی ٹھنڈی تاثیر والے مسالے جیسے ہلدی، خشک دھنیا، سفید زیرہ، الائچی، دار چینی، ٹماٹر، لیمو، دہی، آلو بخارا، املی، ہرا دھنیا، پودینہ وغیرہ کھانے میں ڈالنے مناسب ہوتے ہیں. گرم مسالے ڈالنے ہوں تو کالی مرچ، ہری مرچ یا پسی ہوئی لال مرچ وغیرہ کم مقدار میں ڈالتے ہیں. اسی طریقے سے ماشاء اللہ ہم لوگ عطر لگاتے ہیں خوشبو وغیرہ، تو گرمی میں اس کا تھوڑا سا دھیان رکھیں. امیر علیہ السلام لکھتے ہیں گرمیوں میں اچھی نیتوں کے ساتھ ٹھنڈی تاثیر والے عطر مثلا شمامۃ العنبر، نام یاد رکھیے گا، بھول جاتا ہوں پھر پوچھ لیجیے گا مجھ سے. فرماتے امیر علیہ السلام گرمیوں میں اچھی نیتوں کے ساتھ ٹھنڈی تاثیر والے عطر مثلا شمامۃ العنبر، ہینا، گلاب، سندل، موتیا، خس، کیوڑا، چمپا وغیرہ کپڑوں پر لگانا مفید ہے. مشک، کستوری، عود، عنبر، زعفران وغیرہ یہ عطر جو ہوتے ہیں گرم تاثیر والے ہوتے ہیں، یہ سردیوں میں لگانے چاہیے. یاد رکھیے یہ تاثیرات اصلی عطر کی ہے، کیمیکل کی ملاوٹ سے یہ تاثیر بہت کم ہو جاتی ہے. اور آج کا جو عطر ہمارے یہاں پر ملتے ہیں مارکیٹ وغیرہ میں آپ جانتے ہی ہیں کہ کیمیکل والے زیادہ ملتے ہیں. ہو سکتا ہے ایسے آپ کو دکان والے مل جائے ماشاء اللہ جو اوریجنل بھی بیچتے ہو، تو خیر کیمیکل والے بھی مل جائیں گے نا آپ کو، تو بھی استعمال کیجیے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے. کیونکہ کہاں آپ وہ جا کر کے جو چیک کریں گے بھی کتنی ملاوٹ ہے کتنی ملاوٹ نہیں ہے. اگر فریش مل جاتے ہیں سبحان اللہ، نہیں مل پاتے تو کیمیکل والے جو آپ یوز کر رہے ہیں مجبوری میں تو کیجیے، فائدہ اس سے بھی ہوگا اگرچہ کم ہوگا. اچھا، اسلامی بہنوں کے تعلق سے ایک مسئلہ عرض کر کے آگے گزرتا ہوں. اسلامی بہنیں ہماری جو گھر کی عورتیں وہ بھی عطر لگا سکتی ہیں، مگر ہماری اسلامی ماں بہنوں کو ایک بات یاد کرنی چاہیے. ہمارے دین، ہماری شریعت، ہمارے اسلام نے یہ قانون کو عطا فرمایا ہے کہ اسلامی بہنیں ایسا عطر نہ لگائیں جس کی خوشبو پھیلے. مردوں کو ایسی خوشبو لگانے کا حکم ہے کہ رنگ ظاہر نہ ہو، خوشبو پھیلے. عورتوں کو ایسی خوشبو لگانے کا حکم ہے، ایسی خوشبو کہ اس کی خوشبو نہ پھیلے. سمجھ رہے بات؟ مرد کو ایسی خوشبو لگانے کا حکم ہے کہ رنگ ظاہر نہ ہو، دھبے وغیرہ نہ لگے، خوشبو پھیلے. اسلامی بہنوں کو ایسا عطر لگانا ہے کہ خوشبو نہ پھیلے. اس کا خاص طور سے دھیان رکھیں اور اپنی ماں بہن کو بتائیں. مزید آگے عرض کرتا ہوں، چاول کی تاثیر جو ہوتی ہے طب کے حساب سے ٹھنڈی ہوتی ہے. یعنی ڈاکٹری رپورٹ یہ کہتی ہے جو تاثیر ہوتی ہے چاولوں کی یہ ٹھنڈی ہوتی ہے. گرمی میں روزانہ چاول کھانے سے بدن کو ٹھنڈک ملتی ہے. گرمیوں میں چاول کے ساتھ ساتھ سبزیاں کھانا زیادہ مفید ہے. دہی، کھچڑی گرمیوں کی بہترین غذا ہے. یاد رہے دیگ کی مسالے دار لذیذ بریانی صحت کے دشمن ہے. پانی میں ابلے ہوئے چاول کھانا مناسب ہے. اچھا، مزید سماعت فرمائیں. حسب ضرورت کچے آم یعنی کیریاں لے کر چھلکے اتار کر پانی میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیجیے. 2-4 ابال آنے پر کیریاں گل جائے گی. مل مسل کر گولیاں نکال دیجیے اور سارا دودھا گرینڈر میں پیس لیجیے. گاڑھا شربت بن جائے گا. دگنی مقدار میں چینی، بہتر یہ کہ گرام شوگر آپ کے پاس ہو تو، ورنہ دگنی مقدار میں چینی ملا کر پھر چولہے پر چڑھا کر جوش دیجیے تاکہ چینی اس میں گھل مل جائے. ٹھنڈا کرنے کے بعد بوتلوں میں بھر کر رکھ لیجیے. اور اگر آپ روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ تو سحری افطاری میں ضرورت کے مطابق پانی ملا کر لذیذ شربت پیجیے. انشاءاللہ گرمی اور لو سے حفاظت رہے گی. کمزوری ہو رہی ہے بھائی، گرمی آ رہی ہے تو کمزوری جس میں محسوس ہو رہی ہے، تو اس کمزوری کو کیسے دور کیا جائے اس کا بھی نسخہ سماعت فرمائیں. 2 چمچ چینی، بہتر ہے کہ براؤن شوگر. 2 چمچ چینی اور 1 چمچ سفید نمک آدھے کلو پانی میں ڈال کر ابال لیجیے. ٹھنڈا ہو جانے کے بعد افطار میں 1 گلاس پی لیجیے. جسم میں ہونے والے پانی کی کمی اور کمزوری انشاءاللہ دور ہو جائے گی. مریضوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے بھی پانی مفید ہے. شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عمل کرے، وہ ڈائریکٹ نہ لے لیں بلکہ وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بہت مفید رہے گا. گرمی کے اندر دانے بھی نکل جاتے ہیں، اللہ پاک محفوظ فرمائے. اور جب جسم پر جب دانے نکل جاتے ہیں نا تو اس کی تکلیف کیسے ہوتی ہے تو اسی سے پوچھیے جس کو دانے نکلتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی اور اس بھائی کو بھی محفوظ فرمائے. گرمی کے دانے ستاتے ہوں تو اس کا علاج امیر علیہ سنت بیان فرماتے ہیں
نیم کی 11 کوپلیں یعنی نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی پتیاں نیم کی 7 دن، اور تکلیف زیادہ ہو تو 40 دن تک نہار منہ یعنی ناشتے سے پہلے خالی پیٹ پانی کے ساتھ کھا لیجیے، انشاءاللہ گرمی کے دانے اور پھوڑے ان سے ختم۔ اگر گرمیاں شروع ہونے سے پہلے ہی 30 دن تک یہ کورس کر لیں، 30 دن تک پورا 1 مہینہ، تو انشاءاللہ گرمی کے دانے وغیرہ نکلیں گے ہی نہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ معلومات مل رہی ہے نا؟ اب خالی یہ سن کر سبحان اللہ بھی کہہ دیا، ماشاءاللہ بھی کہہ دیا، نیت یہ ہو ہماری اس پر ثواب بھی ملے گا۔ اگر ہم ایسی نیت بنائیں تو کہ ہم یہ سن رہے ہیں، اس پر عمل بھی کریں گے۔ عمل کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ بیماری سے بچے، اس لیے کہ تاکہ بیماری سے بچے، تاکہ ہم اللہ کی عبادت مزید آسانی سے کر سکیں۔ کیونکہ بیمار آدمی یا جس کو لو لگ گئی ہو یا جو سخت گرمی کے ٹچ میں آ گیا ہو، پھر وہ ایسی عبادت نہیں کر سکتا جیسے صحت مند کر سکتا ہے۔ تو اس نیت سے سنیے انشاءاللہ۔ مزید آپ سماعت فرمائیں۔ گرمی سے بچنے کے لیے رنگ برنگے 25 مدنی پھول، آپ گرمی سے بچ جائیں گے۔ 25 باتیں، 25 پوائنٹس، 25 امیر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنی بھویں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ بھویں، اس کو انگلش میں آئی بھی بولتے ہیں نا۔ فرماتے ہیں جتنا ہو سکے اپنی بھویں پانی سے تر رکھیے، انشاءاللہ اس سے لو، گرمی، پیاس کی شدت، ٹینشن، ڈپریشن اور سر درد سے حفاظت ہوگی۔ اچھا، اور دوسرا سنیے، چولہے وغیرہ کا استعمال کم کر دیجیے۔ سفید یا ہلکے رنگ کا سوتی کاٹن کا ڈھیلا لباس پہنیے۔ ہر وقت چھوٹا سا تولیہ ساتھ رکھیے تاکہ گرمی محسوس ہونے پر ٹھنڈے پانی میں گیلا کر کے سر پر رکھا جا سکے۔ 5واں، مشقت والے کام سے بچنا بہتر ہے۔ مجبوری کا لحاظ بیماری نہیں کیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ اگر میری مجبوری ہے تو آپ سمجھتے نا، گرمی تھوڑی سمجھتی ہے آپ کی بات، آپ کی مجبوری وہ تو آئے گی اور آپ کو گلے لگائے گی، یہ کم کر دیجیے۔ نمبر 6، دن میں 2 مرتبہ نہانا مفید تر ہے۔ دن میں 2 مرتبہ نہانا بہت مفید ہے۔ نمبر 7، دھوپ میں نکلتے وقت چشمے اگر آپ استعمال کر لیں تو یہ زیادہ آنکھوں کو گرمی سے متاثر ہونے سے بچاتا ہے۔ گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں پیاز کا ٹکڑا ہاتھ یا جیب میں رکھیے، بچوں کو گلے میں ڈال دیجیے، انشاءاللہ لو سے حفاظت ہوگی۔ خود پر براہ راست دھوپ نہ پڑے اس کا خیال رکھیے، اور خصوصاً دن کے گرم ترین اوقات 11 بجے سے لے کر 3 بجے کے دوران سائے میں وقت گزاریے۔ نماز ظہر کے لیے دھوپ میں نکلنے والے اسلامی بھائی سر اور گردن ڈھک کر اور ہو سکے تو چھتری کے ساتھ نکلیں۔ الحمدللہ امام شریف کی سنت ادا کرنے والوں کا سر ڈھک جاتا ہے اور گردن بھی چھپ جاتی ہے، سر پر سفید چادر بھی وہ استعمال کرنا چاہیں تو فائدے مزید بڑھ جائیں گے۔ اور سنیے، محنت مزدوری والا کام جسے اس طرح کا ہوتا ہے تو فرما رہے ہیں کہ سر پر گیلا تولیہ رکھیے، ہاتھ کا پکا استعمال کیجیے اور بدن پر پانی ڈالتے رہیے۔ نمبر 11، اب یہ سنیے غور سے، یہ میں اس کا تذکرہ پہلے کر چکا ہوں۔ پیاس لگے یا نہ لگے روزانہ کم سے کم 12 بلکہ ہو سکے تو 14 گلاس پانی پئیں۔ اس مقدار میں غذاؤں کے اندر موجود پانی بھی شامل ہے، مثلا 10 گلاس پانی پینے کے علاوہ پھلوں اور دیگر غذاؤں کے ذریعے 2 گلاس جتنا پانی پیٹ میں گیا تو 12 گلاس ہو گئے۔ آپ نے 10 گلاس تو پانی پیا اور سمجھ لیجیے 2 گلاس آپ نے کوئی فروٹ کا جو جوس پی لیا آپ نے تو 12 ہو گئے بدن کے۔ اچھا آگے سنیے، ستو کا شربت، کھیرے کا جوس، ناریل کا پانی، گنے کا خالص رس، شہد ملا پانی، لیمو پانی اور نمکین چھاچھ استعمال کیجیے، انشاءاللہ گرمی کی شدت سے بچیں گے۔ چھاچھ میں کالا نمک اور پیسی ہوئی اجوائن ملا کر پینے سے گرمی کم لگتی ہے اور وزن بھی کم ہوتا ہے۔ چائے، کافی، ابلے ہوئے انڈے، زیادہ میٹھے شربت، خوب میٹھی ڈشوں، کولڈ ڈرنکس، زیادہ گھی تیل والے کھانوں اور دیر میں ہضم ہونے والے غذاؤں، نیز کیفین والی اشیاء مثلا چاکلیٹ وغیرہ کا استعمال کم سے کم کر دیجیے۔ دیکھو یہ علاج بیان کیا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہیں اپنے والد صاحب سے سنا تھا یا بچپن میں بڑے بزرگ یہ سنا تھا کہ آپ دوائیں 1000 استعمال کرو، احتیاط بالکل بھی نہ کرو تو دوائیوں سے کوئی اثر نہیں ہونے والا، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہاوت کہی جاتی تھی کہ احتیاط 100 دواؤں سے بہتر ہے، احتیاط کر لیں گے انشاءاللہ تو وہ آسانی میں رہیں گے۔ بازاری شربتوں کا استعمال پیسے دے کر بیماریاں خریدنے کے مترادف ہے۔ جب بازار سے شربت وغیرہ خرید کر پیتے ہیں نا، امیر علیہ السنت فرماتے ہیں، آپ اس کو فائدے میں سمجھ رہے ہیں کیا؟ فرماتے وہ سمجھ لیجیے کہ بازاری شربتوں کا استعمال پیسے دے کر بیماریاں خریدنے جیسا ہے۔ تو اگر آپ کو جوس بنانا ہی ہے، شربت بنانا ہی ہے تو اپنے گھر پر بنائیے۔
तेज धूप से आते ही पसीने से शराब और ठंडा पानी पीना नुकसानदेह है। आप तेज धूप से आए और आते ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं आप, तो ये नुकसानदेह है। कद्दू शरीफ, बैंगन, चुकंदर, मूली वगैरह सब्जियों का इस्तेमाल खूब बढ़ा दीजिए। इसी तरीके से पानी और दही का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। गर्मियों में आम, आड़ू, खुबानी, अमरूद, खरबूजा, तरबूज जिस्म को तवानाई बख्शने के साथ साथ जिगर और मैदे की गर्मी भी दूर करते हैं। नीज मौसम की दिगर फलों का भी खूब इस्तेमाल कीजिए। टाइम मुझे इजाज़त देगा नहीं, वरना पता है मैं क्या सोच के आया था आपके सामने, जैसे आम फलों का बादशाह कहलाता है, इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसमें लिखे हुए भी माशाल्लाह। इसी तरीके से तरबूज के बड़े फ़ायदे हैं, वो इसमें लिखे हुए। फालसा मिल जाता है बाहर, लजीज भी होता है, अच्छा भी लगता है खाने में, और इसके भी फ़ायदे हैं, खासतौर से गर्मियों के चूँकि फल कहलाता है और रहता भी बहुत कम दिन है, देख रहा थोड़ी देर में गायब भी हो जाएगा, गर्मी नहीं रहेगी उससे बड़ी गायब हो जाएगा। तो इनका भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल है अगर हम करें माशाल्लाह। तो देखिए टाइम होता है तो मैं आज करता हूँ इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी से बचाने की ज़्यादा ज़रूरत है। रहम खाते हुए अपने मवेशियों और मुर्गियों वगैरह को भी गर्मी से बचाने की तदबीर कीजिए। बल्कि मैं आप हज़रात को सवाब के लिए से बात बता दूँ, आप हज़रात में से जिसने ऐसे इंतज़ाम न किया हो, बराए करम इंतज़ाम करें अपने अपने घरों पर परिंदों के लिए पानी का बर्तन ज़रूर रखें, है ना। हम तो अंदर ऐसे बैठ जाएंगे, कूलर की हवा खाने के पंखे के नीचे बैठ जाएंगे, इनको कौन पूछेगा? इन बेज़बान जानवरों पर कौन रहम करेगा? तो अल्लाह पाक की ऐसी मखलूक है, इसका भी हमें साथ देना है और इंशाअल्लाह उनको भी खाने पीने की अशिया फराहम करनी है। आखिर में समाज फरमा लें, आम की बात आ गई है ना, तो आम की वजह से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इंशाअल्लाह चंद फ़ायदे अर्ज़ करता हूँ ताकि नुकसान भी फ़ायदे भी, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं। गर्मी के मौसम में आने वाला आम अल्लाह पाक की बहुत प्यारी नेमत है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जैसे आम नया खून बनाता है, आम आंतों को कुव्वत देता है, मैदे, गुर्दे, मसानिक और आसाब को ताकत बख्शता है। आम खाने से तेज़ाबियत मतलब एसिडिटी के मर्ज़ में फ़ायदा होता है। अलबत्ता कार्बाइड नामी केमिकल के ज़रिए पकाया हुआ आम खाने से तेज़ाबियत कम होने के बजाय बढ़ सकती है। तो बेचने वाले केमिकल भी इस्तेमाल करते हैं। जिसको नींद ना आती हो वो एक आम खाकर ठंडा दूध पी ले, इंशाअल्लाह नींद आ जाए। आम का इस्तेमाल कैंसर वालों और दिल के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। आम खाने से मोटापा आता है, ये साइड इफेक्ट है इसका, आम खाने से मोटापा आता है। आम कब्ज़ दूर करता है। आम खाने के बाद दूध या दूध की लस्सी या थोड़े से जामुन खा लेने से उसकी गर्मी दूर हो जाती है। अगर दूध से गैस होता हो किसी के तो थोड़ी सी अदरक मिला लेनी चाहिए। मीठे और ताज़ा आम का थोड़ा सा गूदा हामिला को रोज़ाना खिलाया जाए। हमारे घर की वो इस्लामी बहनें जो प्रेगनेंट है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ मेरे रसूल ने फरमाया कि मीठे और ताज़ा आम का थोड़ा सा गूदा हामिला प्रेगनेंट औरत को रोज़ाना खिलाया जाए तो इंशाअल्लाह बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। दूध पिलाने वाली औरत आम खाए कि इससे दूध बढ़ता है, आम प्यास बुझाता है। काट कर खाने के बजाय आम चूस कर खाना बेहतर है। आम खाकर कच्ची लस्सी पीना आंखों की रोशनी और बदन की कमजोरी दूर करने के लिए मुफीद है। आम हमेशा ठंडा करके इस्तेमाल करना चाहिए। बगैर ठंडा किए आम खाना बदन पर फोड़े, फुंसियाँ और आंखों की बीमारियां पैदा कर सकता है। आम खाना तो है मगर कम मिकदार में खाइए। आम ज़्यादा खाने से लीवर की कमजोरी और मर्ज़ इस्तिस्का का अंदेशा है, जिसमें पेट बढ़ जाता है और प्यास बहुत लगती है। आम की सूखी गुठली के बारे में, आम की सूखी गुठली के बारीक पिसे हुए 3 ग्राम मक्स को पानी के साथ खाने से दस्त जो हो जाते हैं लूज मोशन, उनके मर्ज़ में फ़ायदा होता है। अब चले बातें तो बहुत सारी, देखो माशा किताब बड़ी प्यारी है। मैं इसका नाम भी बता देता हूँ, अगर आप किताब हासिल करना चाहें तो चूँकि एंड्रॉइड मोबाइल हम सब यूज़ करते हैं, तो इस किताब में बहुत सारी बातें, बहुत सारी, अभी तो मैंने चंदी बयान की, टाइम इजाज़त देता तो पूरी किताब पढ़ के सुना देता, मगर चूँकि टाइम कम और अभी बातें बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप चाहें इस किताब को पढ़कर मज़ीद अपने अंदर आप ऐसी मालूमात ला सकें जिससे हम गर्मी के होलनाके से बच सकें, लू से महफूज रह सकें, और मज़ीद आम खाने के क्या फ़ायदे हैं, फालसा खाने के क्या फ़ायदे हैं, खुबानी जो एक बड़े प्यारा फल अल्लाह की नेमत है वो खाने के क्या फ़ायदे हैं, फालसा खाने के क्या फ़ायदे, ये सब पढ़ना चाहें आप तो इस किताब को पढ़िएगा। किताब का नाम नोट कर लें आप, गर्मी के बारे में, गर्मी से हिफाजत के मदनी फूल। ये आप दावत इस्लाम की वेबसाइट पर जाएं www.dawatislamic.net, वहाँ से आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। गर्मी से हिफाजत के मदनी फूल। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, हमने जो कुछ सुना
عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک کربلا والوں کے صدقے میں ہم کو اس دنیا کی گرمی سے بھی اور قبر و حشر کی گرمی سے بھی امان نصیب فرمائے. ایک ضروری اعلان سماعت فرمانے پیارے اسلامی بھائیوں, آنے والی 26 مئی بروز اتوار یعنی پرسوں 26 مئی بروز اتوار بعد نماز عشاء بھٹا بستی 17 نمبر تھانے کے سامنے جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کی نئی بلڈنگ اوپن ہوئی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں اس موقع پر افتتاحی اجتماعی پاک کا انعقاد کیا جا رہا ہے 26 مئی بروز اتوار بعد نماز عشاء. تمام اسلامی میں گزارش ہے, خاص طور سے بھٹا بستی اور آس پاس کے علاقے کے رہنے والے مسلمان ہیں, وہ 26 مئی بروز اتوار بعد نماز عشاء ہونے والے اس افتتاحی اجتماعی پاک میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں, ثواب حاصل کریں. اللہ پاک ہم سب کو اپنی توفیق سے نوازے.